میں جون سی کتاب آپ کے لیے ریڈ کرنے لگی ہوں اس کا عنوان ہے 1 منٹ یور سیلف، جس کے رائٹر اسپینسر جانسن ہے۔ 1 منٹ میں آپ اپنی شخصیت کا کس طرح تجزیہ کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو چارٹ میں بھی نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ کا ایک بھی جواب نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ لازمی کریں۔ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے تلاش۔ ایک کاروباری شخص کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ ذاتی کامیابیاں حاصل ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ توازن موجود ہو۔ کچھ لوگوں کا اندازہ تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا آغاز بہت اچھی طرح کیا ہے، لیکن اس شخص کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں کسی نہ کسی ضروری اور اہم چیز کی کمی ضرور موجود ہے۔ اکثر اوقات وہ اپنے اس اضطراب کو جھٹلا دیتا اور خود کو یقین دلاتا کہ اس نے اپنا ہر کام بالکل صحیح طور پر انجام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی خبر تھی کہ وہ ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی کے لیے کافی عرصے سے بہت زیادہ محنت و مشقت میں مصروف رہا ہے۔ جب اس نے خود میں ہمت اور حوصلہ پیدا کر کے اپنے رویے اور طرز عمل کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی پیشہ ورانہ اور گھریلو تعلق داریوں کے ضمن میں کہیں نہ کہیں نقص موجود ضرور ہے۔ بعض اوقات یہ شخص حیران ہوتا کہ اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگی میں سکون اور طمانینت کی خواہش کہیں عمومی امید اور توقع سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب کبھی وہ تنہا ہوتا اور اسے اپنی شخصیت کا تجزیہ کرنے کا موقع میسر آتا تو اس پر انکشاف ہوتا کہ وہ کبھی کبھار ہی اپنی شخصیت کے متعلق اچھے خیالات اور کیفیات کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اکثر سوچا کرتا کہ ایک ایسا خوش قسمت شخص جو اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگی میں خوشگواریت اور خوشحالی سے مزین ہو، اس دنیا میں کہیں کہیں ہی موجود ہوتا ہوگا۔ بہرحال اس شخص کو امید تھی کہ ایک دن اس کی ملاقات ایسے شخص کے ساتھ ضرور ہوگی، ایک ایسا شخص جسے ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے کے تمام راز معلوم ہوں اور وہ ان کے مطابق زندگی بھی بسر کر رہا ہو، اور وہ شخص یہ تمام راز اسے بتا بھی دے۔ یہ شخص سوچ رہا تھا کاش ایسا شخص اسے مل جائے تو وہ اسے اجنبی سے یہ ذاتی راز معلوم کر لے۔ پھر اسے ایک شخص یاد آیا جو اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی دونوں زندگیوں میں بہت ہی خوش اور کامیاب تھا۔ خاندان میں اسے ہر شخص چچا کے نام سے پکارتا تھا اور وہ ایک اچھی صحت کے بعد بہترین صحت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، حالانکہ اس شخص نے سنا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں یہ چچا اپنی خاندانی اور سماجی زندگیوں میں بھی مسرت اور راحت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جن افراد کے درمیان موجود ہوتا وہ بھی اور چچا بھی ہمیشہ خوش دکھائی دیتے۔ اسے یہ بھی یاد آتا کہ وہ جب چچا کے ساتھ تھا تو کس قدر خوش و خرم تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ چچا کو وہ راز معلوم ہے جس کے ذریعے وہ خود اور دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے۔ یہ شخص اپنی اس غلطی پر حیران اور شرمندہ تھا کہ اس نے کبھی چچا کے ساتھ اس موضوع پر کھل کر بات چیت کیوں نہیں کی۔ اس سے پہلے صرف خاندانی تقریبات کے مواقع پر چچا کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو ہو جایا کرتی تھی، لہٰذا اس شخص نے اب چچا کو فون کیا اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اگلے دن ملاقات کا اہتمام کر لیا۔ اب ہم اس کے دوسرے باب کی بات کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اپنی ذات کے لیے 1 منٹ پر مبنی معجزہ آرائی۔ یعنی جب یہ شخص چچا کے گھر آیا تو اس کا بہت پرتپاک خیر مقدم ہوا۔ جب یہ دونوں افراد سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے تو اس شخص نے اپنا پہلا سوال داغ دیا۔ چچا، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی دونوں زندگیوں میں اس قدر غیر معمولی کامیابی کا راز کیا ہے؟ چچا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے کہا، تمہارے یہ کہنے سے کیا مراد ہے، اندرونی کامیابی یا ظاہری کامیابی؟ نوجوان شخص نے اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اس کے متعلق یقینی طور پر مجھے کچھ علم نہیں۔ چچا نے کہا، یہ تو بہت اچھی ابتدا ہے کہ تمہیں یقینی طور پر کچھ علم نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی بھی فنی چیز، علم یا معلومات سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ تمہیں حیرت ہوگی کہ اس گفتگو کے دوران ہم زیادہ تر اندرونی کامیابی کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اندرونی کامیابی کے متعلق تمہیں حاصل ہونے والی معلومات بہت ہی بہترین اور سادہ اور آسان ہوں گی، اور در حقیقت یہ ایک ایسا واحد اور بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے تم اپنی زندگی میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہو اور اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہو۔ اس شخص نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، جب میں اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق اطمینان اور سکون محسوس نہیں کرتا تو مجھے کامیابی حاصل کرنے کے لیے طویل محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس طرح میں اپنی کامیابی سے مکمل طور پر لطف اندوز بھی نہیں ہو پاتا۔ پھر میرے رفقا، میرے عزیز اور میرے دوست بھی مجھے ناروا رویہ اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
در حقیقت اپنی بیوی، بچوں، دوستوں اور ساتھیوں سمیت مجھے زندگی کے اہم حصوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے مجھے زیادہ اور مناسب وقت میسر نہیں آیا۔ چچا نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں دن رات اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مصروف رہتا تھا۔ اب نوجوان شخص نے پوچھا، آپ نے اپنے اندر یہ تبدیلی کیسے پیدا کی؟ چچا نے جواب دیا، میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی یہ سیکھنے کے ذریعے پیدا کی کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کیسے کر سکتا ہوں، اور اپنے رفقا، دوستوں، عزیزوں اور افراد خانہ کو یہ بتاؤں کہ وہ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ چچا نے یہ بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کام کے کیڑے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنے دل کو بہلاوا دیتے ہیں۔ در حقیقت ہر وقت کام میں مصروف رہنے والے افراد خود کو کام میں مصروف رکھ کر اپنی توانائی اس قدر ضائع کر دیتے ہیں کہ انہیں اپنی ذات اور شخصیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے نہ وقت ملتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس مزید توانائی موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کے اس خلا کو پور کرنے کے لیے دیگر سرگرمیاں اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ افراد ایک تعمیری اور غیر تعمیری سرگرمی کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیشہ ورانہ کام میں بہت مصروف رہتے ہیں۔ دراصل انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اہم کیا چیز ہوتی ہے۔ چچا نے اپنے موقف کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اب ضروری کام پہلے انجام دیتا ہوں، یعنی اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو امور انجام دینے سے قبل میں اپنی ذات اور شخصیت کی تعمیر، دیکھ بھال اور اصلاح کے لیے مختلف اقدامات اپناتا ہوں۔ بھتیجا کہنے لگا، دراصل آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی اندرونی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بناتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ اصلاح کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چچا نے اپنا سر آگے جھکایا اور کہنے لگا، قطعی درست۔ اس طریقے کے ذریعے نہ صرف آپ کو ظاہری کامیابی حاصل ہوتی ہے بلکہ آپ کو اندرونی اطمینان اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ نوجوان شخص نے کہا، میرا خیال ہے کہ میرے حوالے سے یہ بھی طریقہ بہت سادہ ہے اور اس حوالے سے بھی بہت اچھا ہے کہ یہ ایک درست طریقہ ہے۔ اس طریقے کی مزید وضاحت کے لیے چچا نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھا، اسے اپنے بھتیجے کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ وہ اس تحریر پر اپنی توجہ مرکوز کر لے۔ اس پر لکھا تھا، اپنی ذات اور شخصیت پر توجہ مرکوز کرنے کے ذریعے ہی آپ اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگیوں پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ چچا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، فی الحال تم کام کے متعلق بھول جاؤ، اس کے متعلق ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے اپنی ذات اور شخصیت پر اپنی توجہ مرکوز کرو، یعنی میری ذات اور شخصیت یہ ہے کہ میں کون ہوں، تمہاری ذات اور شخصیت یہ ہے کہ تم کون ہو۔ ہماری ذات اور شخصیت ہماری انگلیوں کے نشانات کے مانند مختلف ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذات اور شخصیت ہی ہے جس کی ہمیں دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرنا چاہیے اور جس میں ہمیں نکھار پیدا کرنا چاہیے۔ بھتیجے نے پوچھا، یہ امر اس قدر اہم کیوں ہے؟ چچا نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی ذات اور شخصیت کی شاندار اور زبردست دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرتے ہیں، اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زیادہ سے زیادہ صحت مند، خوشحال اور خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو ذمہ داریاں اور فرائض زیادہ بہتر انجام دینے کے ذریعے اپنے رفقا، عزیزوں اور دوستوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ چند سال قبل جب میں نے متضاد اور مخالف نظریات کے متعلق پڑھا اور سیکھا تو مجھے خوشی کے متعلق زیادہ واضح طور پر دیکھنے کا موقع ملا۔ لوگوں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ کون لوگ اس قدر غمگین ہوتے ہیں کہ وہ خود کو مایوس اور دل گرفتہ محسوس کرتے ہیں؟ یہ شخص کہنے لگا، افراد نہ تو اپنی شخصیت کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی دوسروں کے متعلق ان کی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے ماحول کی دیکھ بھال پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ چچا نے اپنے بھتیجے کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ اور کہنا بالکل درست ہے۔ یہ لوگ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں جو ان کے رفقا، دوستوں اور عزیزوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تو بہت ہی افسوسناک رویہ اور طرز عمل ہے۔ چچا نے کہا لگایا، لہٰذا جو لوگ اپنی ذات اور شخصیت کی مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت نہیں کرتے، در حقیقت وہ دوسروں کے لیے بھی بہتر ثابت نہیں ہوتے۔ اگر انہوں نے اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق اچھا اور بہتر رویہ اپنایا ہوتا تو کیا ان کا یہ رویہ اور طرز عمل ان کے رفقا، عزیزوں اور دوستوں کے لیے بہتر نہ ہوتا؟
یہ شخص چچا کی اس بات کے متعلق سوچ رہا تھا کہ چچا نے پوچھا، اس بات کی کیا نشانی ہے کہ ایک مریض صحت یاب ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق زیادہ بہتر رویہ اور طرز عمل اپنانے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے منتشر اور بکھرے بالوں میں کنگھا کر کے انہیں سنوارتے ہیں۔ چچا نے اپنا سر ہلایا اور کہنے لگے، بالکل درست۔ صحت مند اور تندرست افراد اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر طور پر دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں، جبکہ بیمار اور غیر صحت مند افراد ایسا نہیں کرتے۔ لہٰذا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے کون سا قدم اٹھایا؟ چچا نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا، میں نے خود کو ایک نگران کی حیثیت سے دیکھنا شروع کیا۔ اگر تم چاہو تو تم بھی اسی طرح کر سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو ذرا تصور کرو کہ تم ایک شاندار قصر میں واقع ایک خوبصورت باغ کے باغبان ہو، اور دنیا بھر میں لوگ تمہارے باغ کو دیکھنے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے جوق در جوق آتے ہیں۔ اپنے تصور کی آنکھ سے اپنے کام کے شاندار نتائج کا مشاہدہ کرو۔ اپنے باغ میں لگے پھولوں، پھلوں کی خوشبو اور مہک سونگھو۔ چچا نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا تاکہ اس کا بھتیجا اس منظر میں مکمل طور پر جذب ہو جائے، اور پھر سوال کیا، اس قسم کا باغبان بننے میں تمہاری کیفیات اور احساسات کیا ہوں گے؟ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہنے لگا، بہت ہی اچھے، بہت ہی شاندار۔ چچا نے کہا، جب میں اپنے باغ کے 3 اہم رفیقوں یعنی جب میں اپنی ذات اور شخصیت کے 3 اہم پہلوؤں یعنی میں، تم اور ہم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں توازن کا احساس ہوتا ہے۔ بھتیجے نے کہا، آپ اپنے متعلق یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر رہے ہیں، اور پھر کسی دوسرے شخص کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر رہے ہیں، اور پھر مجموعی طور پر تمام افراد کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت اور اصلاح کر رہے ہیں۔ چچا نے بھتیجے کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ میں سے مراد میری ذات اور شخصیت ہے، تم سے مراد تمہارے اندر موجود میری ذات اور شخصیت ہے۔ جس طرح میری بنیادی ضروریات ہیں، اسی طرح تمہاری بھی بنیادی ضروریات ہیں۔ اس لیے جب میں تمہاری ضروریات کے متعلق سوچتا ہوں تو اس سے پہلے میں اپنی ضروریات کا ادراک کرتا ہوں۔ پھر چچا نے کمرے کے کونے میں پڑے ہوئے دنیا کے گلوب کو چھوتے ہوئے کہا، اور ہم، میرے اور تمہارے درمیان موجود تعلق کا نام ہے، خواہ تم میرے گھرانے کے ایک فرد ہو، میرے کاروباری رفیق ہو، یا پھر دنیا کے دوسری طرف رہنے والے ایک اجنبی ہو۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے چچا امن، سکون، طمانینت اور توانائی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب اس شخص میں مزید جاننے اور معلومات حاصل کرنے کا مزید اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ پوچھنے لگا، کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے فلسفے کا پہلے حصے میں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرتا ہوں سے کیا مراد ہے؟ چچا نے کہا، آؤ باغ میں چلیں، ہم وہاں کچھ دیر دھوپ سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ شخص باغ میں گھومنے پھرنے لگا۔ اس نے وہاں پانی بہنے کی آواز سنی اور اسے وہاں خوبصورت پھول نظر آئے۔ اس باغ میں اسے سکون اور طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ تصور کی نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ اگر وہ اپنے باغبان یعنی اپنی ذات اور شخصیت کا نگران بن جائے تو اس کی شخصیت میں کس قدر نکھار پیدا ہو سکتا ہے۔ چچا نے اس کے اس احساسات کو بھانپتے ہوئے کہا، اس باغ پر نظر ڈالتے ہوئے مجھے مشکل ہی سے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں اس قدر ناخوش تھا۔ اس شخص نے کہا، آپ کیوں خوش نہیں تھے؟ چچا نے جواب دیا، اس وقت میں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ ابتدا میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھ میں کیا غلطی ہے۔ اپنی گھریلو زندگی یا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں حاصل ہونے والی کامیابی بھی مجھے پھیکی اور بدمزہ محسوس ہوتی تھی۔ پھر میں نے اپنے رویے کا تجزیہ کرنا شروع کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنے گھرانے کی نسبت اپنے کاروبار پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہا ہوں، اور پھر اپنی ذات اور شخصیت کی نسبت اپنے گھرانے کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ میری زندگی انتہائی غیر متوازن ہو چکی تھی۔ بھتیجے نے پوچھا، پھر آپ نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا؟ ایک سادہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے دن میں کئی بار میں نے اپنا کام روک کر صرف 1 منٹ کے لیے اپنی ذات اور شخصیت کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے کہا، 1 منٹ تو بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے۔ چچا نے کہا، خوشی اور خوشحالی حاصل کرنے کے لیے 1 منٹ بھی بہت کافی ہوتا ہے۔ اپنی گھڑی کی طرف دیکھو، اب خاموش ہو کر گھڑی کی طرف دیکھے بغیر پورے 1 منٹ تک اس وقت کا احساس کرو۔ چچا خاموش ہو گئے کیونکہ اس کا بھتیجا خاموشی کے ساتھ اس تجربے میں مصروف تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اب کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔
بظاہر 1 منٹ گزرتے ہی بھتیجے نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ابھی تو صرف 38 سیکنڈ گزرے ہیں۔ 1 منٹ میرے اندازے سے کہیں زیادہ وقت ہے۔ چچا مسکرائے۔ ہر دفعہ یہی واقعہ پیش آتا تھا۔ جب ہم خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتے تو پھر 1 منٹ کا عرصہ بہت طویل ہو جاتا ہے۔ چچا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات اور شخصیت کے تجزیے کے لیے جب میں خاموشی سے 1 منٹ کے لیے اپنا جائزہ لینا شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے یہ ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر میں اپنے رویے میں بہتری اور اپنی شخصیت میں نکھار لانے کے لیے منصوبہ بندی کر سکتا ہوں۔ دیگر احتیاطوں کے علاوہ میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتا ہوں۔ پھر میں اپنی تمہاری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہوں، اور پھر مجموعی طور پر تمام انسانوں کی شخصیت میں نکھار اور اصلاح کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کرتا ہوں۔ میں اپنی ذات اور شخصیت کے علاوہ تمہاری اور دیگر افراد کی ذات اور شخصیت میں اصلاح کے لیے وہ اضافی 1 منٹ صرف کرتا ہوں جو انقلاب آفرین تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، آپ یہ کام کس طرح انجام دیتے ہیں؟ چچا نے جواب دیا، میں اپنے کام کے دوران محض 1 لمحے کا توقف کرتا ہوں اور خاموشی سے خود سے پوچھتا ہوں، کیا اس وقت کوئی ایسا بہتر اور زبردست طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار طور پر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر سکوں؟ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ یہ طریقہ بہت ہی کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب میں 1 لمحہ توقف کر کے نہایت خاموشی سے اپنی ذات کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے اکثر ایک بہتر راستہ دکھائی دیا جاتا ہے، اور پھر جس قدر جلد ممکن ہو میں اسے عملی جامہ پہنا دیتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ 1 منٹ میں کس طرح دوسرے شخص کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کا عمل سر انجام دیتے ہیں؟ چچا نے جواب دیا، میں تمہیں یعنی تمہارے اندر موجود میری ذات کو یقین دلاتا ہوں کہ تم اور میں ایک ہیں۔ تمہیں بھی اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے کام کے دوران 1 منٹ توقف کرو اور اپنے آپ سے وہی خاموش سوال پوچھو، کیا اس وقت کوئی ایسا بہتر اور زبردست طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار طور پر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر سکوں؟ کیونکہ اس سوال کا جواب صرف تمہارے پاس ہی ہے، اور تمہیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ تم اپنی ذات اور شخصیت میں نکھار پیدا کرو۔ اس شخص نے پوچھا، آپ کس طرح ہم یعنی مجموعی طور پر افراد کی شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں؟ چچا نے جواب دیا، میں ہر شخص کو یہ مشورہ دیتا ہوں اور اس طرح سے کہتا ہوں کہ وہ 1 منٹ توقف کرے اور نہایت خاموشی کے ساتھ خود سے پوچھیں، کیا میں کسی دوسرے شخص یا اپنے کسی عزیز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ناممکن کام کر دکھائیں؟ یعنی وہ میری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کا فریضہ انجام دیں، یا پھر ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی شخصیت کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کا فریضہ خود سر انجام دیتا ہے، اور پھر یہ سب نسبتاً بہتر تعلق داری سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ اس شخص نے اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس قدر سادہ طریقہ اس قدر زبردست، کارگر اور مفید کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب ہم اپنی شخصیت، ذات، اپنے رویے یا اپنے خیالات کا خاموشی کے ساتھ 1 منٹ کے لیے جائزہ لیتے ہیں، اور 1 منٹ کا یہ تجزیہ ہمارے لیے اس قدر معجزہ آرا ثابت ہوتا ہے کہ اس دوران ہم اپنی شخصیت، ذات، رویے اور سوچ کی اصلاح کے ضمن میں ایک بہترین، کارگر اور مفید طریقہ دریافت کر لیتے ہیں، اور پھر میں اپنی فہم فراست کے مطابق ایک بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ دن بھر میں اپنی مصروفیات میں سے چند بار 1 منٹ کے لیے اپنی ذات کا تجزیہ اور جائزہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے شہر میں کار چلا رہا ہوں اور سرخ بتی پر رک جاتا ہوں، اور یہ سرخ بتی مجھے اپنی منزل تک صحیح سلامت پہنچنے میں مدد اور آسانی مہیا کرتی ہے۔ اس شخص کو اس طریقے کی افادیت کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، محض 1 منٹ توقف کرنے اور اپنی ذات اور شخصیت کا جائزہ لینے اور تجزیہ کرنے کے ذریعے اپنی منزل پر بآسانی اور صحیح سلامت پہنچا جا سکتا ہے۔ چچا نے کہا، بالکل درست۔ میں 1 لمحہ توقف کرتا ہوں، اپنا جائزہ لیتا ہوں، اور پھر یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے، کسی دوسری طرف جانا چاہیے، یا پھر اپنے لیے کوئی تیسرا بہترین راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اس طرح راستے میں آنے والے دوسرے افراد سے میرے ٹکراؤ کا امکان 0 رہ جاتا ہے۔ اس طرح میں اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور دوسروں لوگوں کو بھی محفوظ راستہ دستیاب ہو جاتا ہے۔ جب میں اس 1 منٹ کی معجزہ آرائی کا ادراک حاصل کر لیتا ہوں تو یہ 1 منٹ میرے لیے بہت ہی قیمتی، مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔
مزید برآں تقریباً ہمیشہ ہی میں اپنی فہم و فراست کے ذریعے اپنی ذات اور شخصیت کی بہترین اور شاندار دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے ایک زبردست طریقہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، بشرطے کہ ہم ایک لمحہ توقف کر لیں اور اپنا جائزہ لے کر اپنا مطلوبہ لائے عمل تلاش کر لیں۔ اس شخص کو اب احساس ہونے لگا کہ اس کا چچا کچھ اہم اور قابل قدر معلومات فراہم کرنے والا ہے۔ اس نے اپنا قلم اور کاغذ نکالا اور پوچھنے لگا، اگر میں اس تمام گفتگو کے متعلق معلومات اپنے پاس درج کر لوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ چچا نے کہا، نہیں۔ چچا نے مزید وضاحت کے لیے اپنی بات جاری رکھی، سب سے پہلے ہم اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح سے شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم اس سے زیادہ اعلیٰ سطح پر دوسروں کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور اصلاح، اور پھر آخر میں ہماری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے متعلق بات کریں گے۔ تم دیکھو گے کہ ان تین پہلوؤں کے باعث ہی زندگی میں توازن اور اعتدال قائم ہوتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اس زمن میں کیا کرتے ہیں؟ چچا نے جواب دیا، میں کیا کرتا ہوں، یہ ایک آسان حصہ ہے۔ جب میں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کا خود سے وعدہ کرتا ہوں تو پھر کئی ایک طریقے میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ میرا کام تو محض یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتری اور اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ قدم اکثر اٹھاتا رہوں، اور اس طرح دوسری لوگوں کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ بہرحال میں اپنی ذات اور شخصیت کے لیے جو کچھ بھی قدم اٹھاتا ہوں، اس کے ذریعے مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھا رہا ہوں، اور یہ احساس مجھے خوشی سے سرشار کر دیتا ہے۔ چچا نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم اپنی ذات اور شخصیت کی مناسب اور بہتر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے جو بھی قدم اٹھاتے ہو، ممکنہ طور پر اس طریقے سے مختلف ہو سکتا ہے جو میں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے اپناتا ہوں۔ در حقیقت جب تم یہ دریافت اور معلوم کر لیتے ہو کہ تمہاری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے، تو پھر تم وہ طریقہ ڈھونڈ لیتے ہو جو تمہارے مقصد کے حصول کے نہایت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ چچا نے اپنے بھتیجے کی دلچسپی محسوس کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، اپنی ذات و شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے جو عمل اپناتا ہوں وہ ایک ہفتے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ابتدا عام طور پر پہلے طریقے کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں دن بھر کی مصروفیات کے دوران 1 منٹ کا توقف کر کے خود سے پوچھتا ہوں، کیا اس وقت کوئی زبردست اور بہتر طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور شاندار طور پر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر سکوں؟ جب میں یہ سوال خود سے پوچھ لیتا ہوں تو پھر اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کا انحصار میرے اس عمل پر سوچ پر ہوتا ہے جب میں نے یہ سوال خود سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد عام طور پر میرے رویے اور سوچ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، چچا کیا آپ مجھے اس زمن میں کچھ مخصوص مثالیں دیں گے کہ آپ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ چچا نے کہا، یقیناً مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے محسوس کیا کہ دن بھر کی مصروفیات میں میرے پاس اپنے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ دن بھر کی مصروفیات میں میرے لیے کچھ وقت نہیں ہے تو مجھے اپنا یہ رویہ بہت ہی برا محسوس ہوا۔ تو پھر میں نے اپنی دن بھر کی مصروفیات میں سے 1 منٹ اپنے لیے مختص کیا اور اپنے متعلق خاموشی سے 1 لمحے کے لیے سوچا، اور اپنے متعلق سوچنے کے بجائے میں نے صبح 1 گھنٹہ جلدی اٹھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ میں اپنے گھنٹے میں دن بھر میں کسی بھی وقت اپنی مرضی کے مطابق کوئی نہ کوئی مصروفیت اور سرگرمی اختیار کر سکوں۔ چچا مسکرائے اور کہا، لیکن وہ صبح مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں نے 1 گھنٹہ جلدی اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس رات بہت تھکا ہوا تھا اور واقعی اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ادھ کھلی آنکھوں سے جب میں نے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، کیا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ پھر میں نے ہر روز 1 گھنٹے کے بجائے صرف 15 منٹ جلدی اٹھنے کا فیصلہ کیا، اور اس عمل کو آئندہ 4 ہفتے میں صرف 1 دن دہرانے کا ارادہ کیا۔ پھر ایک دن مجھے اپنا 1 گھنٹہ زائد حاصل ہو گیا۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اس گھنٹے کے دوران کیا کرتے تھے؟ چچا نے کہا، تم ایک نکتہ بھول رہے ہو۔ اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر رہا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب مجھ پر اپنی شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرنے کا خیال نہایت شدت کے ساتھ غالب آ جاتا ہے تو پھر میں خود سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، اب سے آئندہ 10 سال تک میں اپنی شخصیت میں کس قدر تبدیلی رونما کرنا چاہتا ہوں؟ اس شخص نے سر ہلایا اور کہنے لگا، میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ آپ اس وقت چند اہم امور سر انجام دیتے ہیں اور شاید زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔
چچا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ چچا نے مزید کہا، اپنی ذات اور شخصیت کے لیے ایک کام میں اور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں ہنستا ہوں اور کہا لگاتا ہوں۔ میں جس قدر زیادہ اور اکثر ہنستا ہوں، مزاح اور ظرافت اختیار کرتا ہوں، میں اتنا ہی زیادہ خوش اور تندرست رہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ریڈیو سے ایک بہت ہی مزاحیہ پروگرام سنا تھا۔ یہ مزاحیہ پروگرام اس قدر ظرافت اور مزاح سے بھرپور تھا کہ میں بہت زیادہ ہنسا، اور میں نے اپنی کار میں سفر کے دوران سننے کے لیے چند مزاحیہ پروگرام خرید لیے۔ اب میں کار چلانے کے دوران مزاح اور ظرافت سے لطف اندوز ہوتا۔ اس شخص نے کہا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب آپ بہت سنجیدہ مزاج تھے اور اب آپ کا مزاج ظریفانہ ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چچا نے جواب دیا، خوش قسمتی سے میرا ایک دوست بہت زیادہ حصہ و مزاح کا مالک ہے۔ میں نے اس کا جائزہ لیا اور مجھے معلوم ہوا کہ مزاح اور ظرافت نے کس طرح اس کی زندگی میں بہتری پیدا کی ہے۔ اس کا کام بھی میری طرح بہت مشکل ہے، لیکن وہ یہ دباؤ اپنے اوپر طاری نہیں کرتا، لہٰذا میں نے اسی طرح ہلکا پھلکا مزاج اختیار کر لیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بہت پریشان تھا۔ میرے دوست نے مجھ سے میری کیفیت کے متعلق سوال کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤں۔ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرے گھر میں کوئی دراز یا الماری ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں میرے گھر میں موجود ہے۔ اس نے کہا، یہ الماری تو بہت ہی مناسب جگہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ مناسب جگہ کس لیے ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ الماری چھپنے کے لیے ہے۔ بہت ہی مناسب جگہ ہے، ایک کرسی لے لو اور اسے الماری میں رکھ لو، کرسی پر بیٹھ جاؤ اور دروازہ بند کر لو۔ چچا ہنسنے لگا اور کہنے لگے، میں نے جلدی ہی محسوس کر لیا کہ میری زندگی کس قدر خوشگوار ڈرامے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر مجھے اداس اور پریشان ہونے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس شخص نے کہا، ثابت ہوا کہ اپنی ذات اور شخصیت کا بہتر اور شاندار دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے زمانے میں مزاح اور ظرافت ایک مفید طریقہ ہے۔ چچا نے کہا، بالکل درست۔ اچھا، بالکل بہت بہتر طریقہ ہے۔ میں اپنے آپ پر ہنستا ہوں، میں اپنی غلطیوں، اپنی کمزوریوں اور اپنی خطاؤں پر ہنستا ہوں، لیکن میں یہ کام ایک نرالی ترکیب کے ذریعے انجام دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، کیسے؟ چچا نے کہا، جب میں اپنے آپ کے متعلق بہت زیادہ سنجیدہ مزاجی کے ساتھ سوچتا ہوں تو پھر یہ تصور کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ بادلوں کے پیچھے سے مسکراتا ہوا میرے رویے اور طرز عمل کا جائزہ لے رہا ہے۔ کیونکہ انسان خدا تعالیٰ کے لیے ظرافت و طبع کا باعث ہے، اس لیے بھی خدا تعالیٰ واقعی مجھے پسند کرتا ہے۔ پھر اچانک خدا تعالیٰ کہا لگاتا ہے، وہ اپنے ایک بندے سے کہتا ہے، میرے پاس آؤ اور دیکھو کہ چچا کیا کر رہا ہے۔ یہ شخص ہنسا اور کہنے لگا، میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ چچا کہنے لگے، جب میں اپنے اوپر ہنستا ہوں اور اس ہنسی کے ذریعے اپنی ذات اور شخصیت کو نکھارنے کی چھوٹی سی کوشش کرتا ہوں تو میرا یہ رویہ میری ذات اور شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے بہت مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں اس کے متعلق کچھ مثالیں تمہیں دکھاؤں؟ بعض دفعہ میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا اور اپنا معمول تبدیل کر لیتا ہوں۔ میں چہل قدمی کے لیے چلا جاتا ہوں یا میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے کسی دکان پر چلا جاتا ہوں، اور اس طرح مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں۔ میں بعض اوقات اپنی کار میں بیٹھ کر مضافات میں چلا جاتا ہوں اور اپنا دل بہلاتا ہوں اور خوبصورت مناظر سے اپنا دل بہلاتا چلا جاتا ہوں، یا پھر کبھی کبھی موسیقی بھی سنتا ہوں۔ کبھی کبھی میں دن بھر کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہوں تاکہ میں صرف اپنی ذات اور شخصیت کے لیے کوئی نہ کوئی کام انجام دے سکوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں صبح 11 بجے عجائب گھر چلا گیا اور پھر میں نے واپس آ کر اپنے معمولات انجام دیے۔ میں اپنے شہر کی سیر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ میں اپنے شہر کے ان مقامات پر جاتا ہوں جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ یہاں میری کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ یہ میرے شہر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا، یا یہ ایک ایسی دکان بھی ہو سکتی ہے جہاں سے میں نے پہلے کبھی کچھ خریداری نہیں کی۔ اپنے معمولات میں ان تبدیلیوں کے باعث مجھے اپنی ذات اور شخصیت میں زیادہ سے زیادہ زندہ دلی اور بشاشت محسوس ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت زیادہ اہم ایک اور چیز ہے۔ پھر چچا نے اپنے بھتیجے کو ایک تختی دی جو ہمیشہ چچا کے کمرے میں میز پر پڑی رہتی تھی۔ اس تختی پر تحریر تھا، میں اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ وہ رویہ اور طرز عمل اپناتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری ذات اور شخصیت کے بارے میں رویہ اور طرز عمل اپنائیں۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ چچا نے کہا۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا رویہ اور طرز عمل نہیں اپناتے تو پھر میں یہ جائزہ لیتا ہوں کہ میں اپنے متعلق کس طرح کا رویہ اور طرز عمل اپناتا ہوں۔ میری زندگی اس وقت بہت ہی خوش و خرم اور اچھی گزر رہی ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے
ان اہم پہلوؤں کے تناظر میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح پر مبنی رویہ اور طرز عمل اختیار کیا ہے۔ بعض اوقات مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی اپنے متعلق بہتر رویہ اور طرز عمل نہیں اپنا رہا۔ عام طور پر یہ رویہ طرز عمل کے کسی چھوٹے اور معمولی امر کے متعلق ہوتا ہے۔ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ میرے متعلق اچھے اور بہتر رویے کا اظہار نہیں کر رہے تو پھر مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ اس شخص نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ چچا کہنے لگے، لیکن جیسے ہی میں یہ سوچنا بند کر دیتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ میں ایک مظلوم کی مانند خود کو محسوس کر رہا ہوں تو پھر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم کون کر رہا ہے۔ اس شخص نے اندازہ لگایا آپ خود ہی اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ چچا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، بالکل درست، میں ہی اپنی ذات اور شخصیت پر ظلم کر رہا ہوتا ہوں۔ پھر مجھے جلد ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یا تو میں اپنی ذات کا بہترین دوست ہو سکتا ہوں یا پھر اپنا بدترین دشمن ہو سکتا ہوں۔ اس کا انحصار میرے عمل اور میری سوچ پر ہے۔ اس بارے میں آپ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ چچا نے جواب دیا، مجھے لوگوں کا یہ رویہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ جب دوسرے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے توقعات کے مطابق اپنا رویہ اور طرز عمل نہیں اپناتا۔ لہٰذا میں لوگوں کی توقعات کے مطابق عمل کرنے سے اجتناب کرتا ہوں اور دوسروں کی سوچ کے مطابق اپنی شخصیت کی تشکیل سے گریز کرتا ہوں۔ جب میں اپنی ذات اور شخصیت سے مایوسی محسوس کرتا ہوں تو اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی شخصیت اور ذات کے تقاضوں اور توقعات کے مطابق رویہ اور طرز عمل اختیار نہیں کر پاتا۔ میں نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ میں مختلف تقریبات میں عزیزوں سے اور دوستوں کی طرف سے پرلطف تحائف کی توقع رکھوں۔ میں صرف اس وقت کی تلاش میں رہتا ہوں کہ میں اس ضمن میں اپنا شکریہ ادا کروں جو میں پہلے ہی اپنی ذات اور شخصیت کی نشوونما اور نکھار کے لیے کر چکا ہوں۔ یہ شخص کہنے لگا، ثابت یہ ہوا کہ مایوسی یعنی ناخوشی افسانہ اور حقیقت کے درمیان فرق کا نام ہے۔ چچا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، جب میں دوسروں کی سوچ کے مطابق رویہ اور طرز عمل نہیں اپناتا تو اس کا نتیجہ میرے لیے خوشی کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر پہنچنے والی تکلیف کے ذریعے یہ علم ہوا ہے کہ یہ فرق اس وقت رونما ہوتا ہے جب میری توقعات کے مطابق صورتحال رونما نہیں ہوتی۔ بھتیجے نے کہا، تو پھر مراد یہ ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں موجود اپنی محرومی کے متعلق سوچنا بند کر دوں اور پہلے سے موجود حقیقت کے متعلق اپنا اچھا رویہ اپناؤں تو پھر میں زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کر لوں گا۔ چچا نے کہا، یہ کلیہ میرے لیے بھی مفید اور کارگر ثابت ہوا ہے۔ پھر چچا نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری ضروریات کیا ہیں اور میری خواہشات کیا ہیں تو پھر اس لحاظ سے اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرتا ہوں۔ بھتیجے نے کہا، خواہشات اور ضروریات کے درمیان کا فرق ہے؟ چچا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ضرورت وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہوتی ہے اور خواہش وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹافی کھاؤں لیکن آکسیجن میری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ چچا نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کامیابی اور خوشی کی مانند ہے۔ بہت سے کامیاب لیکن ناخوش لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جس کے لیے وہ تمام زندگی کوشش کرتے رہے اور پھر اسے حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اس کے ذریعے وہ خوشی حاصل نہ کر سکے۔ میں اپنے آپ کو کامیاب اس وقت محسوس کرتا ہوں جب میں اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتا ہوں، لیکن مجھے خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مجھے حاصل ہونے والی چیزیں میری خواہش ہوتی ہیں۔ پھر میں ان چیزوں کو زیادہ واضح انداز میں دیکھ سکتا ہوں جب میں ایک لمحے کے لیے توقف کرتا ہوں اور جائزہ لیتا ہوں کہ میں کس چیز کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ چچا رک گئے تاکہ ان کا بھتیجا ان کی اس بات کی اہمیت محسوس کر لے جو وہ اب کہنا چاہتے تھے۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم اس کی کثیر تعداد کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب ایک شخص دولت کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر یہ دولت حاصل بھی کر لیتا ہے اور پھر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت اسے خوشی مہیا نہیں کر سکتی، پھر بھی وہ اس امید پر زیادہ دولت کے حصول کی خواہش میں مبتلا رہتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ یہ اضافی دولت اسے خوشیاں فراہم کر سکے گی۔ بھتیجے نے پوچھا، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں؟ چچا نے کہا، میں اپنی ضرورت کے متعلق اس طرح معلوم کرتا ہوں کہ میں کچھ وقت صرف کر کے یہ دریافت کرتا ہوں کہ کون سی چیز مجھے واقعی خوشی مہیا کرتی ہے۔ بعض اوقات میں اس قسم کی چیزیں اپنے پاس تحریر کر لیتا ہوں اور ان کا جائزہ لیتا ہوں۔ کبھی کبھی میں چہل قدمی کے لیے باہر نکل جاتا ہوں اور نہایت خاموشی سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس چیز کی تلاش میں ہوں کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ تو میں اکثر اس کی تلاش ترک کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، آپ کی بات سے مجھے اپنے متعلق وہ واقعہ یاد آتا ہے
جب میں برف پر سے پھسلنا سیکھ رہا تھا، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اڑنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کے استاد کو زمین سے بلند آواز دے کر کہہ رہا تھا، کھڑی ہوئی کاروں کا دھیان رکھو، اس سبز کار کے ساتھ کہیں ٹکرا نہ جاؤ۔ میں نے کہا، اس سبز کار کے ساتھ مت ٹکراؤ۔ اندازہ لگائیے کہ وہ لڑکا کہاں گیا؟ بالکل درست، یہ لڑکا سیدھا سبز کار میں گیا۔ میرا استاد کہنے لگا، اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہے، جہاں تم جانا نہیں چاہتے ادھر تم کبھی بھی مت دیکھو۔ میں اب آپ کی بات سمجھنے لگا ہوں۔ جب آپ کو اپنی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، اس طرح آپ بہت سی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چچا نے کہا، بالکل درست، جب میں یا تم کسی ایسی چیز کی تلاش میں رہیں جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو تو پھر ہماری کیفیات کیا ہوتی؟ اس شخص نے کہا، اور اگر میں اپنے اس وقت کے ایک لمحہ توقف کر کے یہ جائزہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے کیا چیز بہترین ہے، تو پھر یہ کس کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ ایک لمحہ توقف کر کے یہ جائزہ لے کہ اس کے لیے کیا چیز مفید اور کارگر ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ تو واقعی بہت سادہ سی بات ہے۔ میں جس قدر زیادہ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے آمادہ ہوتا ہوں، اسی قدر میں زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہترین اور شاندار دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر رہا ہوں۔ چچا، آپ اس وقت کیا کرتے ہیں جب حالات آپ کے موافق نہیں ہوتے؟ پھر آپ اپنی ذات اور شخصیت کی کس طرح دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرتے ہیں؟ چچا نے جواب دیا، میں اپنی موجودہ بہتر صورتحال کا اپنے برے ماضی سے تقابل کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جب تمہارے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو تم بھی اسی طرح سوچو گے۔ اس شخص نے کہا، میں بھی اسی طرح سوچنے کی کوشش کروں گا۔ کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیا طریقہ اپناتے ہیں جو آپ کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے؟ چچا نے کہا، میں اپنی زندگی سادہ انداز سے گزارتا ہوں۔ اپنی زندگی میں سے بے چینی اور پریشانی کم بلکہ دور کرنے کی یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ میں اپنی خواہشات کو اس حد تک کم کر لیتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا چیز خوشی مہیا کر سکتی ہے۔ جب میں اپنی زندگی میں سادگی اختیار کرتا ہوں تو میں اپنا یہ معمول برقرار رکھتا ہوں۔ میری زندگی جس قدر زیادہ سادہ ہوتی ہے، میں اتنا ہی زیادہ پرسکون اور مطمئن ہوتا ہوں۔ بھتیجے نے پوچھا، چچا، آپ اپنی زندگی کو سادہ کس طرح بناتے ہیں؟ اب چچا نے اپنے بھتیجے کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور کہا، میرا خیال ہے کہ میں تم سے یہ پوچھوں کہ تم اپنی زندگی سادہ بنانے کے لیے کیا کرو گے؟ چچا اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے۔ اب اس وقت میرے پاس تھوڑا سا مزید وقت ہے، پھر اس کے بعد میں کھیلنے کے لیے جاؤں گا۔ اس شخص نے حیرانی سے پوچھا، کھیلنے کے لیے جائیں گے؟ چچا نے جواب دیا، کھیل بھی ہنسنے کے برابر ہے۔ یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر طور پر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر سکتا ہوں۔ کھیل بدن کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک اچھے ذہن کے لیے تندرست بدن بہت ضروری ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیلتا ہوں اور تمہاری چچی کے ساتھ تاش کھیلتا ہوں۔ بھتیجا مسکرایا اور کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ آپ میرے جیسے دوست کو پسند کرتے۔ آپ کی زندگی میں مسائل اور مشکلات موجود ہیں۔ آپ زندگی کے بارے میں ایک اچھا نظریہ رکھتے ہیں۔ آپ زندگی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ صبح کو آنکھیں کھولنے سے قبل آپ اپنے بازو پھیلا لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے تابوت کو محسوس نہیں کر سکتے تو پھر تو یہ بھی معلوم ہے کہ کم از کم آج کے دن کو ہی اچھا اور بہتر طور پر گزار لیا جائے۔ چچا ہنسنے لگے اور کہنے لگے، آپ کا رویہ اور طرز عمل کھیل کا نام ہے۔ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرنے کا واحد بہترین اور زبردست طریقے کا انحصار آپ کے اس رویے پر ہے کہ آپ زندگی کو کس طرح لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ تمہاری سوچ یہ ہے کہ تم اپنے رویے کے ذریعے کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہو اور ناکامی سے بھی دوچار ہو سکتے ہو، اور اپنے رویے اور طرز عمل کا انتخاب ہم خود ہی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑا اور ذمہ دار شخص بنتا گیا، میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں دراصل صرف بنیادی جذبات ہیں۔ یہ جذبات محبت، مثبت طرز عمل اور ڈر اور خوف یا منفی طرز عمل ہے۔ اس میں سے ہر جذبہ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیگر تمام جذبے ان دونوں جذبوں کے متغیرات ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، بے چینی اور پریشانی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ چچا نے جواب دیا، بے چینی اور پریشانی کسی نامعلوم کے بارے خوف کا نام ہے۔ چچا نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، جب میں اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق بہتر رویہ اختیار نہیں کرتا تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں خوف اور ڈر میں مبتلا ہوں۔
اس کے برعکس جب میں خود کو خوش اور مطمئن محسوس کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق بہتر رویہ اپنا رہا ہوں۔ میں خود کو خوش و خرم محسوس کرتا ہوں۔ مزید برآں جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میں خود سے پوچھتا ہوں کہ کیا میرا یہ فیصلہ محبت اور پیار پر مشتمل ہے یا اس میں خوف اور ڈر کا عنصر موجود ہے؟ اگر میں غیر ارادی طور پر خوف اور ڈر پر مبنی فیصلہ کر بھی لیتا ہوں تو یہ میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اس شخص نے بذات خود تسلیم کر لیا کہ وہ ابھی تک اس حقیقت سے ناواقف تھا۔ چچا نے اپنی بات جاری رکھی، جب میں محبت و پیار پر مبنی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ خواہ کچھ بھی برآمد ہو، مجھے پہلے ہی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق اچھا اور بہتر طرز عمل اپنایا ہے۔ اپنے متعلق بہتر اور اچھا رویہ اور طرز عمل اپنانے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے وقت اور رقم کا کچھ حصہ صرف کر دیتا ہوں اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے۔ اس طریقے کی اپنائیت کی کوئی ایک مثال پیش کیجیے۔ چچا نے جواب دیا، جب میں کسی کے لیے اپنا وقت اور رقم کی قربانی دیتا ہوں تو پھر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ڈر اور خوف کا شکار نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ہمیشہ وقت اور رقم اس قدر موجود ہے کہ میں انہیں کافی طور پر دوسروں کے لیے صرف کر سکتا ہوں۔ چچا نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب میں خوف اور ڈر کا شکار ہوتا ہوں تو پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح ڈر اور خوف کے بغیر فیصلہ سازی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فیصلہ سازی کی یہ کیفیت بہت پسند ہے کہ میں ڈر اور خوف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ چچا کا یہ رویہ اس قدر واضح اور دو ٹوک تھا کہ یہ شخص حیران ہو گیا کہ وہ کیا یہ سیکھ سکے گا کہ اپنی ذات اور شخصیت کی بہتر اور ہر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ چچا نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا بھتیجا کسی فکر میں مبتلا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ جب میں جوان تھا تو ہمارے ہمسائے کو یہ قطعاً معلوم نہ تھا کہ نیو یارک میں ملنے والی ایک ملازمت کی پیشکش قبول کرے یا نہ کرے، لہٰذا اس نے ایک عقل مند اور نادانہ بزرگ سے رائے لی جسے وہ بہت پسند کرتا تھا۔ اس بزرگ نے اسے مشورہ دیا، تم تنہا نیو یارک جاؤ اور یہ تمام سفر ریل گاڑی کے ذریعے اختیار کرو۔ اپنے ساتھ نہ پڑھنے کے لیے کچھ لے جاؤ اور نہ ہی لکھنے کے لیے کچھ لے کر جاؤ۔ کسی کولی سے اپنے کھانے کے لیے کچھ منگواؤ، نہ کسی سے بھی کچھ بات کرو۔ یہ میری نصیحت ہے۔ میرے ہمسائے نے مجھے بتایا کہ اس نے جلد ہی اس بزرگ اور دانا کی نصیحت پر عمل کرنے سے معذرت کر لی، لیکن بعد میں اس بزرگ دانا کی نصیحت پر عمل بھی کیا۔ چند دنوں بعد وہ مناظر دیکھتے ہوئے اکتا گیا۔ تمہارے خیال کے مطابق اس نے پھر کیا کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ چچا نے کہا، بلا شبہ اس نے ایک طویل عرصے تک اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے کچھ قدم نہیں اٹھایا تاکہ اسے اپنے اس رویے اور طرز عمل کا نتیجہ معلوم ہو سکے۔ اسی اثناء میں وہ نیو یارک چلا گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے یہ ملازمت قبول کر لینی چاہیے۔ اس نے ملازمت حاصل کر لی اور وہ بے حد کامیاب ہو گیا۔ تو پھر اس کے سوال کا جواب ہمیشہ سے ہی اس کے پاس موجود تھا۔ یقیناً وہ اس بزرگ دانا کو معلوم تھا کہ وہ اس جواب کو دریافت کر لیتا۔ جب ہمارے پڑوسی نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ایک لمحہ توقف کر کے اپنی ذات اور شخصیت کا جائزہ لیا تو پھر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنی شخصیت اور ذات کی دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کے لیے کس طرح بہتر اور بہترین قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے وہ اپنے گھرانے کی بھی بہتر اور شاندار طور پر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ طریقہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کارگر مفید ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر اور صحیح ہے۔ ہمارا کام تو صرف یہی ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح اپنی شخصیت اور ذات کی بہتر دیکھ بھال، نگہداشت اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب تو اندازہ لگاؤ کہ اب میں تمہیں کیا نصیحت کرنے والا ہوں۔ یہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، چچا، میرا اندازہ ہے کہ آپ مجھے تنہا ریل گاڑی کا سفر کرنے کی نصیحت کریں گے۔ یہ تھا اس بک کا پہلا اور دوسرا باب۔ اب ہم اس کے اگلے باب کے لیے اپنی اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ شکریہ۔